الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاسفیاء اما بعد۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور فاتحہ فتحن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کھولنا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ سے قرآن کو کھولا جا رہا ہے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے ایک معروف نام ام القرآن، ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کریم کی اصل، قرآن کریم کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ نمبر 1 توحید کو، نمبر 2 رسالت کو، نمبر 3 قیامت کو، نمبر 4 احکامات کو، نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر، نمبر 6 نہ ماننے والوں کا ذکر۔ اس صورت میں اللہ نے 6 چیزوں کا مختصراً اور انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم میں توحید ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات ہیں، انعمت صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والوں کا ذکر ہے اور رسالت کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا ذکر 2 لفظوں کے ساتھ کیا۔ ضال ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے حق کو نہ مانے، اور مغضوب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہٹ درمی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے حق کو نہ مانے۔ چنانچہ دونوں طرح کے نہ ماننے والوں کا ذکر کر دیا گیا۔ ان 6 مضامین کو اجمالاً بیان کیا گیا سورہ فاتحہ کے اندر، اسی وجہ سے اس کو ام الکتاب یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ اس وجہ سے کہتے ہیں، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں گائے کا واقعہ موجود ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا۔ مقطعات قطع سے ہے جس کا معنی ہے کاٹنا۔ چنانچہ اس سورت کے شروع میں جو لفظ ہیں ان کو بھی کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اس وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کی فصاحت، قرآن کریم کی بلاغت کو بیان کرنا کہ اتنے چھوٹے سے لفظ ہیں لیکن پوری انسانیت ایسے لفظ لانے سے عاجز ہے اور ایسے لفظ نہیں لا سکتی، نہیں بنا سکتی۔ آغاز میں اللہ نے 5 قسم کی مومنین کی صفات کو ذکر کیا۔ نمبر 1 وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، حشر پر ایمان رکھتے ہیں، جزا و حساب پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور نمبر 5 قیامت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا جو بظاہر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے اور حقیقت میں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی 12 قسم کی بری خصلتوں کو ذکر کیا جن میں جھوٹ، دھوکہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استہزاء، مومنین کا استہزاء، فساد فی الارض، جہالت، ضلالت، سفاہت، ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ جو شیطان لعین کے ساتھ پیش آیا اس کا ذکر کیا، اور اس کو ذکر کر کے اس بات کی نشاندہی کی کہ حق و باطل، خیر و شر کا جو آپس کی جنگ ہے، آپس کی کشمکش ہے، یہ دائمی ہے، روز اول سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو خلافت ارضی دینے کا ذکر فرمایا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جناب آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں۔ چنانچہ وہ قصہ بیان کیا، اور اس قصے کو بیان کر کے یہ بات بنو آدم کو بتائی کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، اور تمہارا کام بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا، اور پہلے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا کیے، دنیاوی خوشحالی، مال و دولت کی فراوانی ان کو عطا کی۔ صحرائے سینا میں جب وہ بھوکے تھے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا اور آسمان سے ان کے لیے کھانے اتارے، اور جب گرمی ان کو محسوس ہوئی تو اللہ نے ٹھنڈے بادل بھیج دیے اور انہوں نے ان پر سایہ کیا، اور پھر جب ان کو پیاس لگی تو اللہ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے اور ان کے پانی کا انتظام کر دیا۔ ان ساری نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ نے بیان کیا کہ اس کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے نہ قدری کی، نہ شکری کی، اور کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ جھوٹ بولا، حق کو چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کریم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بچڑے کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں ان کا انکار کیا، اور جادو اور کہانت کے پیچھے پڑ گئے، اور آپس میں لڑائی اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دیا۔ ان ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی بری خصلتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا، ان تمام بدعہدیوں کے بعد بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اس بات کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، حالانکہ ان کے ایسی ناشکریاں ہیں، بدعہدیاں ہیں جس کے بعد ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا، اور تمام امتحانات میں اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہوئے، چاہے وہ اپنے والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم کا سامنا کرنے کا معاملہ ہو، خواہ وہ نمرود کے ساتھ بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو، یا پھر اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا ذکر ہو، یا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا امتحان ہو، ہر امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور اس ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو پرامن شہر بنایا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی فراوانی دی، اور سب سے بڑی دعا حضرت ابراہیم کی قبول ہوئی کہ اللہ نے ان کی اولاد میں سے، بنو قریش میں سے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بڑا بدبخت ہے، شقی ہے اور احمق ہے جو حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع نہیں کرتا اور اس سے اعراض کرتا ہے۔ چونکہ یہودی اور نصرانی حضرت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ملت حنیف کی اتباع کرنے والا ہی حضرت ابراہیم کی اتباع کرنے والا ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم خود حنیف تھے، تو ان کی اتباع
وہی کرے گا جو ملت حنیف کو ماننے والا ہوگا۔ اور یہودی اور نصرانی اپنی یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے تھے، نہ کہ ملت حنیف کو مانتے تھے اور اس کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کا رد فرمایا، اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کا معیار بتایا کہ ایمان کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کا ایمان تبھی معتبر ہوگا جب وہ صحابہ کرام کی طرح ہوگا اور صحابہ کرام کو مان